لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون الصلوات اسلام نے جن اخلاقی اقدار پر زور دیا ہے ان میں ایک مہمان نوازی بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا۔ دیکھو مہمان کی تعظیم و تکریم کرو اگرچہ وہ کافر ہے۔ خدا کو جو نہیں مانتا اس کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مہمان بن کر کے آ رہا ہے تو دین کہہ رہا ہے کہ اس کی خاطر و تواضع کرنا چاہیے۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرمہ ضیفہ۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، خاطر و تواضع کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اکرم ضیفا فقد اکرم 70 نبیا۔ جس نے اپنے مہمان کی تکریم کی، خاطر و تواضع کی، اس نے گویا کہ 70 انبیاء کی تکریم کی۔ 70 انبیاء کی خدمت کر کے جو ثواب ملتا ہے، امت پیغمبر کو وہ ثواب ایک مہمان کی خاطر و تواضع کر کے مل جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ من انفقا درہما ضیفا فقد انفقا الف دینار فی سبیل اللہ۔ جس نے بھی 1 درہم 1 روپیہ اپنے مہمان پر خرچ کیا تو گویا اس نے راہ خدا میں 1,00,000 روپے خرچ کیے۔ جو ثواب 1,00,000 روپے راہ خدا میں خرچ کر کے مل جاتا ہے وہ مہمان پر 1 روپے خرچ کر کے حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے،
دمک رہے ہوں گے، اہل محشر سوال کریں گے یہ کون ہیں؟ مرسلین میں ہیں، انبیاء میں ہیں، اوفیاء میں ہیں، اولیاء میں ہیں؟ جواب ملے گا نہ یہ مرسلین ہیں، نہ یہ انبیاء ہیں، نہ یہ اولیاء اور اوفیاء ہیں۔ کہا پھر یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مہمان کے قدموں کی آہٹ سن کر کے اپنے گھر میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ مہمان نوازی کرنا ایک تو بجبر و اکراہ، اب آ گئے ہیں تو ان کو جھیلنا پڑے گا، اس میں کوئی اجر نہیں ہے۔ مہمان آئے اور دل میں خوشی کا احساس ہو تو سمجھیے کہ چہرہ روز قیامت روشن ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و امیر کائنات مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ العبد الخیر ارسل یرسل الیہ الہدیہ۔ اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی طرف ایک تحفہ بھیجتا ہے۔ قالوا مل ہدیہ، لوگوں نے سوال کیا امیر المؤمنین وہ ہدیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الضیف، یہ مہمان نہیں آ رہا ہے بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ فرمایا الضیف، یہ مہمان تحفہ الہی ہے۔ ینزل برزقہ وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، مہمان اپنا رزق لے کر کے آتا ہے اور جب جانے لگتا ہے تو جتنے لوگ اس کی خاطر میں لگے رہتے ہیں، جتنے لوگ اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، سب کے گناہوں کو بخشوا کے جاتا ہے۔ یعنی جس نے مہمان نوازی کی ہے اس کا کچھ نہیں لگا، رزق اپنا لے کر کے آیا، جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کر گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جناب ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ ہے۔ اے حبیب آپ ذکر کیجئے ابراہیم کے محترم مہمانوں نے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ان کے پاس آئے، قالوا سلاما، تو ان مہمانوں نے کہا سلام علیکم۔ جواب میں جناب ابراہیم نے کہا قالا سلام، تم پر بھی سلامتی ہو، قوم منکرون، جبکہ جناب ابراہیم ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو مہمان نوازی کے لیے جان پہچان شرط نہیں ہے کہ جس کو آپ پہچانتے ہیں اسی کو مہمان بنائیں۔ جو لوگ آئے تھے ان کو جناب ابراہیم پہچانتے نہیں تھے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور سلام کرنے کے بعد تعارف بعد میں حاصل کیا جائے، ان کی تواضع اور خاطر کا اہتمام پہلے کیا جائے۔ جناب ابراہیم نے نہیں پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے۔ ان کو بیٹھالا اور کھانے کا اہتمام کیا، کھانے کا انتظام کیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پر کھانا لگ گیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اے ضیوف آئیے، آپ کے لیے کھانا حاضر ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ ان مہمانوں نے جواب دیا کہ ہم تو آپ کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں کھانا نہیں کھائیں گے؟ کہا جس کھانے کا آپ نے اہتمام کیا ہے یہ کھانا تو ہم کھاتے ہی نہیں۔ ذرا سوچئے آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہو، آپ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہو، غذائیں پکوائی ہوں، دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مہمان یہ کہے ہم تو یہ کھاتے نہیں ہیں، تو میزبان کا کیا عالم ہوگا؟ پہلے آپ نے بتا دیا ہوتا
تو ہم ویسا ہی انتظام کرتے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کی جو غذا ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ جناب ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، یہ انسانوں کی غذا ہے، ہماری غذا اس سے مختلف ہے۔ جناب ابراہیم کون ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا؟ جناب ابراہیم کون ہیں جو منصب امامت پر فائز ہیں؟ جناب ابراہیم کون ہیں جو صاحب شریعت ہیں؟ مرسل اعظم کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب ابراہیم کا ہے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب خضر، جناب شعیب، جناب صالح، سب سے بڑا رتبہ ہے جناب ابراہیم کا۔ جناب ابراہیم کے بعد اگر کوئی نبی ان سے بڑا ہے تو وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اور فرشتے ان کے گھر کھانا کھانے کو تیار نہیں ہیں، کسی معمولی انسان کے گھر کا کھانا نہیں ہے، یہ اس کے گھر کا کھانا ہے کہ جس کو خدا نے اپنا خلیل کہا ہے۔ اب یہی فرشتے در سیدہ پر آتے ہیں، یہاں کھانے سے انکار وہاں مانگ کر لے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، جناب ابراہیم بڑے مہمان نواز نبی تھے، بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ جناب ابراہیم اس نبی کا نام ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کو توڑا۔ بت شکن ہیں جناب ابراہیم، بتوں کے وجود کو برداشت نہیں کیا۔ جیسے ہی موقع ملا ویسے ہی جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا۔ جناب ابراہیم بت شکن نبی ہیں، لیکن بہرحال ان کا درجہ ہمارے پیغمبر سے کم ہے۔ جناب ابراہیم بتوں کو نہ برداشت کر سکے، موقع ملا توڑ دیا۔ نبی کریم اعلان رسالت سے 40 سال قبل تک بتوں کے وجود کو برداشت کرتے رہے۔ 13 سال اعلان رسالت کے بعد مکے میں بتوں کے وجود کو برداشت کیا، طواف بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں عبادت بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے بعد آپ نے عمرۃ القضا کیا، تب بھی بتوں کے وجود کو برداشت کیا۔ مکہ جب فتح ہوا تب پیغمبر اسلام نے پتھر کے بتوں کو توڑا۔ تو بڑے بت شکن جناب ابراہیم ہیں یا رسالت مآب؟ رسالت مآب نے اتنی تاخیر کیوں کی اور جناب ابراہیم نے موقع ملتے بتوں کو توڑ کیوں دیا؟ فرق پہچانیے۔ پیغمبر نے آواز دی کہ پتھر کے بتوں کو بعد میں توڑوں گا، مانوی بتوں کو پہلے توڑوں گا۔ جو غرور کا بت ہے، جو خاندان پرستی کا بت ہے، جو دولت کا بت ہے، جو اقتدار کا بت ہے، جو شہرت کا بت ہے، جو حسد کا بت ہے، جو بغض کا بت ہے، پہلے اس کو توڑوں گا، پتھروں کے بت کو جب چاہوں گا توڑ دوں گا۔ عزیزوں، جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا۔ موقع کیسے ملا؟ کہ سالانہ جشن ہوتا تھا، قوم شہر کے باہر نکل کر جشن مناتی تھی۔ قوم نے کہا جناب ابراہیم سے آپ بھی چلیے۔ جناب ابراہیم نے انکار کیا، نہیں گئے۔ قوم جشن منانے چلی گئی، اور جب کوئی بڑا جشن اور پروگرام ہوتا ہے تو اس شہر کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ اطراف کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ان کی بڑی عید تھی، ہر علاقے کے ہر بستی کے لوگ آئے، وہ جشن منا رہے ہیں۔ ادھر جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، توڑ کر کے پھر اس جگہ پر گئے جو ان کا مسکن تھا۔ قوم واپس آئی، اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، اپنے بتوں کو مردہ پایا کہ سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم کو غصہ آیا، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ بات پتہ چلی کہ ہمارے ساتھ نہ جانے والوں میں ابراہیم تھے، اور ابراہیم یہاں پر نہیں ہیں، یہ حرکت ان کی ہے۔ وہ ہمارے خداؤں سے بیزار تھے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔
اب یہ ہوا کہ ابراہیم کو تلاش کیا جائے، مختلف ٹیمیں بنی، مختلف سمتوں میں روانہ ہوئی جناب ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے۔ ادھر جناب ابراہیم بت شکنی کے بعد گھر آئے، کھانا تیار کیا۔ دستور یہ ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، مہمان کی تلاش میں نکلے۔ ادھر وہ ٹیم جناب ابراہیم سے ٹکرائی جو ابراہیم کو پہچانتی نہیں تھی، نام تو سنا تھا لیکن ابراہیم ہیں کون جانتی نہیں تھی۔ جناب ابراہیم مہمان کی تلاش میں، قوم ابراہیم کی تلاش میں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندوں، کھانا تیار ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا لو پھر اس کے بعد جانا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمارے خداؤں کا قتل ہو گیا ہے، ہمارے خدا زخمی پڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم قاتل سے انتقام نہ لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم قاتل کی تلاش میں نکلے ہیں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ مہمان چلے جائیں گے، انہوں نے کہا اگر ہم قاتل کا پتہ بتا دیں تو کیا تم ہمارے مہمان بن جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے مہمان بننے کو تیار ہیں۔ دسترخوان تک نبی خدا ان کو لے آئے، انہوں نے کھانا کھایا کہ اب جلدی سے اپنا وعدہ پورا کیجئے، ابراہیم کہاں ملے گا، ہم اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا میں موجود ہوں، مجھے گرفتار کر لو۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، گرفتار کریں تو کیسے کریں؟ جناب ابراہیم نے کہا کیا تأمل ہے، میں تمہارے سامنے تمہارے بتوں کا مجرم کھڑا ہوا ہوں، مجھے گرفتار کر لو۔ انہوں نے جواب دیا کیسے گرفتار کریں، ابھی تو آپ کا نمک کھایا ہے، کافر ہے مگر اتنا احساس ہے کہ جس کا نمک کھاؤ اس کے ساتھ غداری مت کرو۔ پھر انہوں نے کہا ہم تو آپ سے انتقام تو لیں گے لیکن آپ ایک کام کیجئے، یہ ہمارا دینی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، آپ کھانے کی قیمت لے لیجئے۔ جناب ابراہیم نے کہا میں مہمان نواز ہوں، کھانا فروش نہیں ہوں۔ کہا نہیں کچھ تو لینا پڑے گا۔ کہا جب تم کچھ دینے کو تیار ہو تو جیسا میں کہوں ویسا کر لو، کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ کہا اچھا کیا کرنا ہے؟ کہا جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس کا میں نمائندہ ہوں، تم اس کا ایک سجدہ کر لو، پیشانی خاک پر رکھو اور کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ مشورہ کیا ایک سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی دل سے تھوڑی کریں گے۔ انہوں نے پیشانی خاک پر رکھی، خلیل الرحمن نے دعا کی پروردگارہ جتنا میرا کام تھا میں نے کر دیا، سروں کا جھکانا میرا کام ہے، دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے۔ دعائے خلیل قبول ہوئی، حالت کفر میں سر رکھا تھا، حالت ایمان میں سر بلند کیا۔ خدا جب سر بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو سر بلند ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ۔ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ اب آپ مزاج کفر پہچانیے، اب تو یہ ایمان لے آئے، مزاج کفر کیا ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ جب خداؤں کو مقتول دیکھا تو پہلی فکر یہ کرنا چاہیے تھا کہ خداؤں کی آخری رسومات ادا کریں، خداؤں کی فکر کریں۔ انہوں نے خداؤں کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے مشن کی تکمیل میں لگ گئے تاکہ انتقام لیا جا سکے۔ تو کفر کا مزاج یہ ہے کہ کفر اپنے خداؤں کی میت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ عزیزوں جب یہ اثر کلمہ پڑھ کے بھی باقی رہ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کلمہ زبان سے پڑھا ہے، دل میں کفر باقی ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد والے محمد۔ یعنی جہاں مزاج میں کفر شامل ہوتا ہے تو وہاں رہبر کی میت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، مشن کی تکمیل کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مزاج کفر یہ ہے کہ جب کھانا مل جائے تو وہ اپنے خداؤں کو بھی بھول جاتا ہے،
اپنے خداؤں کو بھی فراموش کر جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، جناب ابراہیم کا ذکر ہے کہ جناب ابراہیم مہمان نواز نبی تھے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ کہف میں ایک قوم کا ذکر ہے کہ جناب خضر اور موسیٰ اس قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہم بھوکے ہیں، ہم کو مہمان بنا لو۔ قرآن میں کیا ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا کے دو نبیوں کو مہمان نہیں بنایا۔ مہمان نوازی ایک شرف ہے نا، انسان مہمان نوازی کے ذریعے سے عزت کماتا ہے، شہرت حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے کام دعوتوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن خدا والے اس شرف کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ راہ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے دو نبی بستی میں پہنچے، ہم کو مہمان بنا لو، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کیا کہ ان دونوں کو مہمان بنائیں۔ عزیزوں، یہ آیت قرآن میں آ گئی کہ ایک بستی ایسی کہ جنہوں نے خدا کے دو نبیوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ مہمان نوازی ایک شرف ہے جو ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر مکتبہ فکر میں موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی شہرت ایسی ہو کہ یہ مہمان نواز نہیں ہے، یہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ بد اخلاق ہیں۔ چنانچہ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس بستی کے لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ مدینے سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بستی تھی، اس بستی کا نام تھا ناصرہ۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے علاقے کی بڑی توہین ہے، بڑی بے عزتی ہے، اس میں یہ کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی اللہ کے نبیوں کی، تو اس سے ہماری تحقیر اور توہین ہوتی ہے۔ آپ اس آیت کو نکال دیجئے، اس آیت کو آپ نکال دیجئے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ قرآن کی کسی آیت کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اچھا ایسا کیجئے کہ آپ بے کا نقطہ ہٹا دیجئے۔ پیغمبر نے کہا اچھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابا کے معنی انکار کرنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ابو، ان لوگوں نے انکار کیا۔ کہ بے کا نقطہ یہاں سے ریموو کیجئے۔ پیغمبر نے کہا اچھا ہٹا دیا۔ پھر کہ ایک نقطہ ہم سے لے لیجئے اور بے کے اوپر رکھ دیجئے۔ بے کے اوپر جب دو نقطے رکھے جائیں گے تو بے کیا بنے گا؟ تے۔ اب تے کے معنی کہ ابا کے معنی انکار کیا، عطا کے معنی وہ آیا۔ آتو، وہ لوگ آئے، ان یضیفوہما، ان دونوں کو مہمان بنایا۔ ان کی مہمان نوازی کی مفہوم بدل دیا گیا نا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں امین ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ نقطہ اپنی جگہ سے ہٹے اور جائے کہ بے کا نقطہ جس میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے۔ پیغمبر نے کہا نقطہ بھی نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اچھا، جب پیغمبر نہیں رہے، نبی اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے یہاں جو قرآن چھپتا تو اس میں اباؤ کو آتاؤ بنا دیتے، لیکن جتنا قرآن ہے جہاں پر بھی آپ پڑھیں سب میں تے ہے، بے نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن اس ذکر کا نام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا نہ کوئی لفظ مقدم کیا جا سکتا ہے، نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی نقطہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی زیر کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کسی زبر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حکومتیں زیر و زبر ہو جائیں گی، قرآن کا زیر زیر رہے گا، زبر زبر رہے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آئیے تاریخ اسلام سے دو چار چھوٹی چھوٹی دعوتیں اور اس کے بعد میں آخری منزل پر آ جاؤں گا۔ مسلسل آپ حضرات بھی مجالس سن رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے جناب ابو ذر غفاری کی دعوت کی،
مدعو ہو گئے، کھانے کے وقت جناب ابوذر پہنچ گئے۔ جناب سلمان نے اپنا دسترخوان بچھایا اور کئی وقت کی پرانی روٹی لا کر کے رکھ دیا۔ ہم اور آپ ہوتے جب نہیں تھا بھیا تو پھر بلایا کیوں؟ اس سے بہتر گھر ہی میں کھانا کھا لیتے۔ دونوں بزرگوار ہاتھ دھل کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آداب دسترخوان میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو اور اس کو خشک نہ کرو، جب تک تری باقی رہے گی برکت باقی رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھلیں، چاہے کچھ لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ دونوں بزرگوار دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر نہیں دیکھے، جو سامنے ہے وہاں سے کھانا شروع کرے، بسم اللہ کہہ کر کے شروع کرے اور الحمدللہ کہہ کے ختم کرے۔ یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، یعنی کھانے سے پہلے بھی ذکر خدا، کھانے کے بعد بھی ذکر خدا، اور جب دو ذکر خدا کے درمیان کھانا ہوگا تو وہی کھائے گا جو خدا چاہے گا، پھر حرام نہیں کھائے گا، حلال کھائے گا۔ دوسرے یہ کہ ادھر ادھر سے کھینچے نہیں، دسترخوان ہے، غارت گری کا میدان نہیں ہے، مہمان سے زیادہ افرار نہ کرے، جو رکھا ہے وہ کھا لے، اس کے لقمے کے اوپر نگاہ نہ کرے۔ امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا نا، حاکم شام کو بھی فکر ہوئی کہ ہم بھی دسترخوان بچھائیں، ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاں اعلان کر دیا کہ جو بھی آنا چاہے ہمارا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ ایک عرب اس کے دسترخوان پر آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ امیر شام نے کہا کہ رکو، جیسے وہ لقمہ اپنے منہ تک لے گیا، کہا رک جاؤ، وہ رک گیا، اور پھر وہ قریب گیا، اس نے لقمے سے ایک بال نکالا، کہا دیکھو تمہارے لقمے میں ایک بال تھا، اب کھانا کھاؤ۔ اب اس کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا نا کہ امیر شام نے بال کو کھانے سے بچا لیا۔ عرب غیرت دار تھا، دسترخوان سے اٹھ گیا کہ ایسے منحوس کے دسترخوان پر میں نہیں بیٹھتا کہ جو مہمان کے لقمے پر اتنی باریک نظر رکھتا ہے کہ بال نظر آ جائے۔ امام حسن کی طرح دسترخوان بچھانا آسان ہے، حسن کا کرم پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ کھانا شروع ہوا، رکھا کیا تھا؟ کئی وقت پرانی روٹی۔ جناب سلمان فارسی نے پوچھا بھائی ابوذر کھانا کیسا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے ابھی تک تو نہیں بولے تھے، اب بول دیتے کہ آپ نے رکھا ہی کیا ہے۔ ایک تو سوکھی روٹی اور اس پر پوچھ رہے ہیں کھانا کیسا ہے۔ جناب ابوذر نے کہا کھانا تو اچھا ہے، نمک اگر شامل ہو جاتا، کوئی چیز ہوتی جس سے ہم روٹی کھاتے تو کھانے میں لطف آ جاتا۔ کہا رک جائیے۔ گئے بیچارے اپنی لوٹا لے کر کے گئے اور اس لوٹیا کو گرو رکھا اور نمک لے کر کے آ گئے۔ جناب ابوذر نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کہا کہ شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے بہترین غذا سے ہمارا پیٹ بھرا۔ ہم اور آپ جب دسترخوانوں سے اٹھتے ہیں تو کتنے عیب نکالتے ہیں، سالن ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، چاول گلا ہوا نہیں تھا، یہ تمام باتیں ہیں۔ جناب ابوذر نے یہ نہیں کہا کہ کھانا اچھا تھا، شکر ہے پروردگار کا، نمک روٹی سے کھانا انہوں نے کھا لیا۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کو شکر ادا کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ آپ شکر ادا کریں۔ کہا بھائی کیوں؟ کہ جب آپ روٹی پر اکتفا کر لیتے، نمک کی فرمائش نہ کرتے تو آپ کو شکر ادا کرنے کا حق تھا۔ آپ بتائیے، جناب سلمان نے نہ قورمہ مانگا، نہ بریانی مانگا، نہ باقر خانی و شیرمال مانگا، صرف کہا کہ نمک لا دو۔ جناب ابوذر ایمان کے جس درجے پر تھے اس کا تقاضا یہ بھی تھا کہ وہ نمک کی بھی فرمائش نہ کرتے۔ جیسا ایمان ہوگا اسی اعتبار سے انسان غذا کی، رزق کی قدر کرے گا۔ جناب ابوذر کو جناب سلمان نے یہ کہہ کر کے ٹوک دیا اور کہا اب ہاتھ آپ کیا دھلیں گے، وہ لوٹا تو بک گیا۔ اب آپ پہچانیے ابوذر اور سلمان کے اندر
کہ ایمان میں کتنا فرق ہے، بہرحال نمک برابر تو فرق ہے۔ یعنی جس طریقے سے نمک والی غذا اور بغیر نمک والی غذا دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ہی ابوذر اور سلمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کتنا فرق ہے؟ ایک درجے کا فرق ہے نا، بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ جناب ابوذر اور جناب سلمان کا ایک درجے کا، یہ 9ویں درجے پر ہیں اور وہ 10ویں درجے پر ہیں۔ حدیث پیغمبر یہ ہے کہ جن باتوں کا متحمل قلب سلمان ہے، قلب ابوذر نہیں ہو سکتا۔ اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ ان کو بے دین سمجھتے ہوئے قتل کر دے۔ جبکہ ایک درجے کا فرق ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ 9ویں درجے کا صاحب ایمان 10ویں درجے کے صاحب ایمان کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ بے ایمان جو ایمان کی کسی منزل میں نہیں ہے، یہ کل ایمان کو کیا سمجھیں گے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، قرآن کریم میں بھی ایک سورہ ہے جس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگارہ ہمارے لیے بلندی سے دسترخوان نازل کرنا، اور اس دن کو ہمارے اول اور آخر کے لیے یوم عید قرار دے۔ ہمارے لیے یکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، ہمارے اول اور آخر کے لیے وہ دن عید قرار پائے۔ چنانچہ وہ دسترخوان جو بلندی سے نازل ہوا تھا جناب عیسیٰ کی دعا پر، وہ اتوار کے دن نازل ہوا تھا۔ اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے بہت ہی مبارک ہے، متبرک ہے، کیونکہ اس دن ان کے لیے بلندی سے دسترخوان نازل ہوا تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مبارک ہے۔ یہ دسترخوان جنت سے نہیں آیا تھا بلکہ بلندی سے نازل ہوا تھا۔ بلندی سے دسترخوان کسی کے لیے نازل ہو جائے تو وہ دن اس کے لیے عید قرار پاتا ہے۔ جس کے لیے جنت سے دسترخوان آئے، جس کے لیے جنت سے انار آئے، جس کے لیے جنت سے میوے آئے، جس کے لیے جنت سے لباس آئے، تو اس کے لیے وہ دن خوشی کا کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے وہ دن عید کا کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ آل محمد نے کیا اس دن خوشی کا اہتمام کیا، جشن کا اہتمام کیا۔ ہم کو کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ پیغمبر نے خوشی منانے کا حکم دیا ہو اپنے امتیوں کو یہ لیے کہ آج خوشی مناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت سے ہمارے گھر میں طعام جنت آیا، خوان جنت آیا، جنت کا پھل آیا، انار آیا، میوے آئے، آج ہمارے بچوں کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، خوشی مناؤ۔ نہ پیغمبر نے خوشی منائی، نہ اہل بیت نے خوشی منائی، اور نہ ماننے اور چاہنے والوں نے خوشی منائی۔ تو جناب عیسیٰ کے یہاں دسترخوان نازل ہوا تو آپ نے عید منانے کا حکم دیا، رسالت مآب نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اور تاریخ میں بھی آپ دیکھیں، یہ تاریخ نیک ہے، جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ تاریخ نیک ہے، جناب نوح کو نجات ملی، یہ تاریخ نیک ہے، خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی، یہ تاریخ نیک ہے، جناب ابراہیم پیدا ہوئے، یہ تاریخ نیک ہے، آج مرسل اعظم کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ تاریخ نیک ہے، آج زمین کا فرش بچھایا گیا، یہ تاریخ نیک ہے، آج مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، آج فلاں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، آج اس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، نیک ہے۔ کیا کوئی ایسی نیک تاریخ بھی ہے تو عوام میں کہ آج یہ تاریخ نیک ہے حسنین کے لیے جنت سے لباس آیا، آج یہ تاریخ نیک ہے سیدہ کے لیے جنت سے کھانا آیا، آج یہ تاریخ نیک ہے جناب زہرا کے لیے جنت سے خلعت آئی؟ نہیں ملے گی تاریخ۔ تو یہ کیوں نہیں انہوں نے جشن منایا، اور انہوں نے کیوں جشن منایا؟ اس کا تعلق حیثیتوں سے ہے۔ مثال کے طور پر میری حیثیت ایک اسکوٹر کی نہیں ہے، کسی نے ہم کو گفٹ میں ایک کار دے دیا، اب وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہمارے بچوں کے لیے خوشی کا دن ہے، ہمارے ماننے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ کار کی حیثیت نہیں تھی، اس حیثیت سے زیادہ چیز مل گئی۔ اس کے برخلاف
رولس رائس کمپنی کے مالک کو کوئی ایک کار ماروتی کی دے دی جائے، امبانی کو دے دیا جائے، ٹاٹا گروپ کے مالک کو دے دیا جائے، تو کیا ان کے لیے شرف ہوگا، ان کے لیے افتخار ہوگا؟ یہاں خوشی اس لیے منائی گئی کہ جو نعمت ملی وہ ان کی حیثیت سے زیادہ تھی، وہاں خوشی اس لیے نہیں منائی گئی جو نعمتیں آئی ہیں وہ ان کی حیثیت سے کہیں کم ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، آپ اہمیت سمجھیں، اہمیت کیا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مدعو کر لیا ہے، مہمان بنا دیا ہے، اور تم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو انکار نہیں کر سکتے۔ بھائی ہمارے کارڈ نہیں آیا، کارڈ آئے یا نہ آئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ دن کا وقت ہے اور مستحبی روزہ رکھے ہوئے ہیں، تب بھی حکم یہ ہے کہ اپنے روزے کا اظہار نہ کرو، اس کے یہاں مہمان بن کر کے کھانا کھا لو، ہم تم کو دوہرا اجر دیں گے۔ ایک تو مستحب عبادت کے چھپانے کا اجر کہ تم روزے سے تھے، تم نے بتایا نہیں کہ ہم روزے سے ہیں، اور دوسرے احترام مومن کہ اس کے احترام میں تم اس کے مہمان بن گئے۔ وہ نہیں کہ ہم نے نیت ہی کی ہے کہ 1.5 گھنٹے میں روزہ توڑ دیں گے اور وہ ایک کھجور لیے کھڑے ہوئے روزہ توڑ دیں، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باقاعدہ مہمان بنائے جائے۔ چنانچہ نبی کریم نے فرمایا کہ یجب علی المسلمین ان یجیب دعوت المسلم ولو کان علی 5 امیال، مسلمان پر واجب ہے کہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرے اگرچہ 5 میل کے فاصلے پر ہو۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو لوگ تم میں سے یہاں موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں، ان تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ تو یہ ہے مہمان نوازی کا اصول۔ اب یہیں پر ایک بات کہہ دوں کہ بہترین دعوت کسے کہتے ہیں اور خراب دعوت کسے؟ ارے بھائی فلاں صاحب کے یہاں دعوت بہت عمدہ تھی، آپ کو نہیں معلوم؟ حیدرآباد سے باورچی آیا تھا، بمبئی سے باورچی آیا تھا، جبکہ ہمارے جونپور میں بہت ہی شاندار باورچی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے باورچی منگایا، بہترین کھانا تھا، کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جو انہوں نے نہیں پکوایا، 2000 آدمی آئے تھے۔ یہ بہترین دعوت پورا شہر جونپور کہے گا، یا جس علاقے میں یہ دعوت ہے اس علاقے کے لیے کہیں گے، لیکن ذمہ دار دین سے پوچھا جائے کہ بہترین دعوت کسے کہتے ہیں؟ کھانے کا آئٹم کسی دعوت کو بہترین نہیں بناتا ہے، بہترین باورچی کسی دعوت کو بہترین نہیں بناتے ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ شر الولیمہ یدعا الیہ الشبعان ویمنع الجیعان، بدترین دعوت وہ ہے کہ جس میں صرف پیٹ بھروں کو بلایا جائے نام و نمود کے لیے، اور ان کو نہ بلایا جائے جن کو اچھے کھانے میسر نہیں ہوتے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بہترین دعوت VIP کے آنے سے نہیں ہوتی، اچھے کھانے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ غریب مومن شامل نہیں ہے تو بدترین دعوت ہے، وہ شامل ہو گیا تو بہترین دعوت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، دین کا کام اور دین کا اصول بھی اسی سے آگے بڑھا۔ دعوت ذو العشیرہ، پیغمبر نے پہلا عام اعلان جو کیا انذر عشیرتک الاقربین کے بعد، تو آپ نے دعوت کا انتظام کیا۔ قریش کے 40 نامور سرداروں کو بلایا، ان کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ دعوت کا منتظم نہ آپ نے حمزہ کو بنایا، نہ اپنے چچا عباس کو بنایا، نہ کسی اور کو بنایا، منتظم بنایا امیر المومنین کو، جو اس وقت صرف 13 سال کے تھے۔ جب انسان کوئی بڑا پروگرام کرتا ہے تو اس کا انتظام کسی تجربے کار کے سپرد کرتا ہے، کسی ذمہ دار کو دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ صنادید عرب کی دعوت ہے،
یہ سرداران قریش کی دعوت ہے، آپ ایک بچے کو منتظم بنا رہے ہیں، دعوت میں اگر کوئی کمی نکل گئی تو یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، جبکہ بحمداللہ مومنین بھی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ دعوت کر لیجیے، کمی رہ جائے تو 10 باتیں سننے کو تیار ہو جائیے، چچائے کے عرب کے مغرور سردار، لیکن پیغمبر نے امیر المومنین کو منتظم بنایا، اور پھر مدعو کرنے کے لیے بھی کسی بزرگ کو نہیں بھیجا، کہا یا علی آپ جائیے جا کر کے مدعو کر لیجیے۔ جب انسان VIPs کو بلاتا ہے تو ویسے ہی پرسنالٹی کو ذریعہ بناتا ہے تاکہ اس کے بلانے پر آ جائے۔ آپ DM صاحب کو بلائیں گے تو اسی اعتبار سے کسی بااثر آدمی کو بھیجیں گے، آپ گھر کے کسی چھوٹے بچے کو بھیج کر کے مدعو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ ذوالعشیرہ بتاتی ہے کہ 40 سردار مدعو تھے تو 40 کے 40 آئے، یعنی کہ 35 آئے اور 20 آئے اور 15 آئے۔ جب 40 کے 40 آئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بلانے والے پر اعتبار تھا تو آئے، بلانے والے پر اعتبار کر کے آئے۔ پیغمبر نے منتظم بنایا، اعتبار تھا تو بنایا۔ اب یہ دعوت ذوالعشیرہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کی پہلی معتبر شخصیت ابھر رہی ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن پر کفار کو بھی اعتبار ہے، اعتبار کر کے آئے، نبی کو بھی اعتبار ہے کہ منتظم بنایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، دعوت ہو گئی اور پیغمبر اسلام نے پیغام سنانا چاہا، لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا خبردار ان کی بات کو نہ سننا، کیونکہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اتنے کم کھانے میں تمہارا پیٹ بھر دیا۔ پیغمبر نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اتنا سن لو کل پھر آنا، تمہاری دعوت ہے۔ دوسرے دن مثل خیبر یہ مجمع پلٹ کر کے آیا۔ نبی کریم نے پھر ان کے درمیان اعلان کرنا چاہا، پھر یہ مجمع جانے لگا۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، میری بات نہیں سننا چاہتے نہ سنو، کل پھر آنا، تمہاری دعوت ہے۔ تیسرے دن دعوت کے بعد جب یہ جانے لگے، مزاج پہچانیے، معلوم ہے کہ دعوت بے غرض نہیں ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جب تم کو سننا نہیں ہے تو دعوت میں مت آؤ۔ یہ مزاج عرب ہے کہ بات بھی نہیں سنیں گے، دعوت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرے دن جب یہ جانے لگے تو جناب ابو طالب نے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، حمیت کو کیا ہو گیا ہے، 3 دن سے بیٹھ کر کے لقمے توڑ رہے ہو، ان کی باتیں نہیں سن رہے ہو۔ چنانچہ مجمع رکا، پیغمبر اسلام نے اعلان توحید و رسالت کیا، اور اس کے بعد امیر المومنین نے وعدہ نصرت کیا۔ جب یہ پیغام پہنچا چکے تو طبری کہتا ہے کہ ابو لہب کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کیا یہی سنانے کے لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو تان کر کے پیغمبر کی طرف بڑھا کے حملہ کر دے۔ جناب ابو طالب نے کہا ابو لہب اپنے ہاتھ نیچے کر دے اور جہاں ہے وہیں رک جا، ورنہ میں یہیں تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا رک جا ورنہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ عزیزوں، سورہ تبت یدا بعد میں نازل ہوئی ہے، ابو طالب نے ہاتھ توڑنے کا پہلے اعلان کیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے ابو طالب کے قول کو سن کر کے آیت بنا دیا ہے، یہ جرأت ہوگی، مگر اتنا ضرور ہے کہ ابو طالب اس مومن کا نام ہے، اس باعرفان کا نام ہے کہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مضمون قرآن کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ یعنی بیٹا وہ جس نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا دیا، ابو طالب وہ جس نے سورے کے نازل ہونے سے پہلے مفہوم سورہ سنا دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس میں آخری منزل پر آ گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ اور وہیں سے ربط مصائب۔ عزیزوں، آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی کیا چیز ہے۔ چنانچہ محدث نوری نے لکھا کہ بصرے میں کچھ لوگ تھے بحرین میں، جن کا معمول یہ تھا کہ ہر شب جمعہ وہ اکٹھا ہوتے تھے
اور حدیث قصہ ہے دعائے کمیل، اور اس کے بعد سب وہاں پر دعوت اور ضیافت کرتے تھے۔ آج ان کے گھر مہمان، کل ان کے گھر مہمان، پرسوں ان کے گھر۔ ایسے میں غریب و نادار مفلس مومن بھی تھا، اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی کھلائیں۔ یاد رکھیں کہ لذت الکرام فی الاطعام، کریم کو کھانا کھلانے میں لذت ملتی ہے۔ چنانچہ اس کا بھی دل چاہتا تھا۔ ایک شب جمعہ اس نے کہا کہ اگلی شب جمعہ ہمارے یہاں۔ گھر میں آیا، زوجہ سے کہا، بیوی نے کہا تم جانتے ہو فاقے ہوتے ہیں، کھانے کا کہاں سے انتظام کرو گے؟ کہا خدا کوئی انتظام کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ شب آ گئی کہ اگلے دن شب جمعہ۔ زوجہ نے کہا جاؤ جا کر کے منع کر دو، کوئی انتظام کر دے گا، یا کسی سے خاموشی سے کہہ دو۔ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جمعرات کا دن آیا، صبح نماز کے بعد وہ گھر سے نکلا، مختلف علاقوں میں گیا مگر اس کو کہیں قرض نہیں ملا۔ بے خیالی میں شہر سے باہر آ گیا۔ صحرا میں قدم اس وقت رکے جب کسی روکنے والے نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ اب جو نظر اٹھائی تو دیکھا ایک عرب ہے جو بہت ہی نورانی پیکر ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ سے مطلب ہم کہیں بھی جا رہے ہیں۔ کہا پریشان دکھائی دے رہے ہو، کہا آپ کیا کریں گے جان کر کے میری پریشانی کو؟ کہا میرے پاس ہو سکتا اس کا حل ہو۔ اس نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ آج میرے یہاں مہمان آنے والے ہیں اور گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے۔ اس عرب نے کہا کہ جاؤ فلاں تاجر کے پاس اور اس سے کہو کہ محمد ابن حسن نے کہا ہے کہ 20 درہم جو ان کے تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ واپس آیا۔ تاجر کے پاس جائیں یا نہ جائیں، سوچا چلو کہہ دیتے ہیں، بھیک نہیں ملے گی تو کوئی کاسا نہیں توڑے گا۔ اس سے دبتے ہوئے ڈرے ہوئے اس نے کہا کہ ایک صاحب ملے تھے، انہوں نے اپنا نام محمد ابن حسن بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ 20 درہم ان کے تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دے دو۔ یہ سننا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے احترام سے بیٹھالا، کہا کہ واقعاً؟ کہا ہاں۔ اس نے واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا سنو، وہ کوئی اور نہیں ہمارا اور تمہارا وقت کا امام ہے۔ آج ہی صبح میں نے نیت کی تھی کہ 20 درہم اپنے امام زمانہ کے نام پر میں خرچ کروں گا۔ میرے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے حکم دیا ہے وہ امام ہے، اور پھر میرا پیسہ امام نے قبول کر لیا، تبھی کا میرا پیسہ اس کے پاس موجود ہے۔ عزیزوں، خرچ کر دینا اور ہے، امام کا قبول کرنا یہ بہترین سند ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تم کو ہم 20 درہم نہیں دیں گے، تم 10 لے لو، اور 10 کے بدلے ہم تم کو 2200 دینار دیں گے۔ دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، ہم تم کو 200 دینار دیں گے، اس کو تم لے لو۔ اب یہ 10 درہم ہم برکت کے لیے رکھیں گے کیونکہ ہمارے امام نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ عزیزوں، اگر خدا کی راہ میں کوئی دسترخوان کو بچھاتا ہے تو اس کا انتظام خدا اس طریقے سے کرتا ہے کہ ناداری میں اگر کسی کو مدعو کرتا ہے تو خدا اس کو غنی بنا دیتا ہے، اس کی مفلسی کو دور کر دیتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ انتہائی شرف ہے۔ آل محمد نے کس انداز سے مہمان نوازی کی ہے۔ امام حسین نے زمین خریدی مقتل کی، بنی اسد کو بلایا، کہا کہ ہم یہاں بسیں گے نہیں، ہماری قبریں بنیں گی، تھوڑے علاقے میں قبریں بنیں گی، باقی پوری زمین تمہارے حوالے، تم کھیتی کرنا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو اس کو 3 دن مہمان بنانا۔ مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں ہے؟ کہا 3 دن وہ ہے کہ جب ہم کربلا میں مہمان تھے تو ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہم کربلا میں مہمان تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے بلک رہے تھے۔ ارباب عزا امام مظلوم پر جو گزر گئی وہ کسی پر نہیں گزری ہے۔ امام کربلا میں کہتے ہیں کہ ہم مہمان تھے، ہم کو بلایا گیا تھا، حر لے کر کے آیا تھا، لیکن پانی بند کر دیا گیا۔
ارباب عزا۔ ایسے میں جب کہ امام کو یہ معلوم ہے کہ اتنی مظلومیت کے ساتھ ہم کو شہید کیا جائے گا، لیکن اپنے آنے والے مہمانوں کا خیال ہے کہ جب میرا زائر آئے تو بھوکا نہ رہے، میرا زائر آئے تو پیاسا نہ رہے۔ یہ کون امام ہمارے کھانے اور پانی کے انتظام کو کہہ رہا ہے کہ جس کا اکبر پانی مانگتے ہوئے گزر گیا، جس کا اصغر پیاسا تیر ستم کا نشانہ بنا، جس کا عباس فرات پر گیا تھا پانی لینے کے لیے لیکن بازو کٹ گئے، مشکیزہ چھت گیا، واپس نہ آیا، جس کو تہ خنجر بے آب ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، جس کو تہ خنجر ایک قطرہ آب نہ دیا گیا، جس کی یتیمہ پیاس ہائے پیاس کہتی رہی، تماچے لگتے رہے۔ ارباب عزا، دوستوں کو مہمان بنانا اور ہے، دشمن کو مہمان بنانا یہ آل محمد کے قلب و جگر کا کام ہے۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینے پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، بہت سے اصحاب قتل کیے گئے۔ جتنے بنی ہاشم کے جوان کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، اس سے زیادہ واقعہ حرہ میں شہید ہو گئے۔ یزید فی دوران واصل جہنم ہوا۔ مسلم ابن عقبہ جو لشکر کا سالار تھا، اس کو جب یہ اطلاع ملی یزید اس دنیا میں نہیں رہا، وہ سمجھ گیا کہ اب یزید کا بیٹا حاکم ہوگا تو ضرور ہم کو گرفتار کرے گا، قتل کرے گا۔ مسجد نبوی میں میں نے گھوڑے بندھائے ہیں، اصحاب کو میں نے قتل کیا ہے، خون کا دریا بہایا ہے مدینے میں۔ چنانچہ وہ راتوں رات لشکر کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگا تو اس کے ساتھ بہت سے سپاہی بھاگے، بہت سے چھوٹے چھوٹے کمانڈر بھاگے۔ انہی کمانڈروں میں سے حسین ابن نمیر بھی تھا جو قاتل جناب علی اکبر تھا۔ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اب بھوک اور پیاس سے ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ اسی اثنا میں صحرا میں خیام نظر آئے، قریب پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کے خیام نہیں ہے، یہ امام زین العابدین کے خیام ہے۔ امام نے غلاموں کو حکم دیا کہ عرب بھوکا ہے، یہ عرب پیاسا ہے، اس کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ، اس کے لیے گرم کھانا لاؤ۔ کھانا اور پانی آیا، کئی روز کا بھوکا تھا، تھکا ہوا تھا، کھا کر کے نیند آ گئی۔ جیسے ہی بیدار ہوا چلنا چاہا، امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے جلدی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے ہم کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ تم جا رہے ہو، تمہارے پاس گھوڑا نہیں ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تمہارے پاس کھانا نہیں ہے۔ حکم دیا کہ اس کو ایک گھوڑا دے دیا جائے، ایک مشکیزہ پانی دے دیا جائے، کھانے کا سامان فراہم کر دیا جائے۔ اس نے کہا آپ نے ہم کو پہچانا نہیں، اگر پہچانا ہوتا تو یہ سلوک نہ کرتے۔ میں آپ کے بھائی علی اکبر کا قاتل ہوں۔ عزیزوں، خود حسین ابن نمیر کا بیان ہے کہ میں نے نیزہ علی اکبر کو اتنے زور سے مارا تھا کہ جوان ہڈیوں میں نیزہ پیوست ہو گیا۔ جب میں نے کھینچنا چاہا تو خون آلود لکڑی آ گئی، نیزے کی ہنی سینے میں رہ گئی۔ اکبر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ دبا لیا۔ امام نے کہا میں نے تم کو پہچان لیا، تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو، تم خیام کے لوٹنے والوں میں سے تھے، تم نے ہم کو تازیانہ مارا، تم نے ہمارا سامان لوٹا، سکینہ کو تماچے لگائے، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم نے پہچانتے ہوئے یہ سلوک کیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ ہمارا سلام ہو ایسی بات پر کہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين.